آج دولت کی کس کو ضرورت نہیں ہے؟ ہم کو بھی ہے، آپ کو بھی ہے. ہم کماتے ہیں گھر چلانے کے لیے. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب کچھ بڑا تحفہ آتا یا دولت آتی تو رونے لگ جاتے. پوچھتے کہ کیوں؟ فرماتے ہیں دولت جب بھی آتی ہے تو ساتھ میں اللہ کا امتحان بھی آتا ہے. مولا مجھے آزمانا چاہ رہا ہے، کہیں میں اس کے جمع خرچ کے حساب کتاب میں اللہ کی عبادت کو نہ بھول جاؤں. ہم نے دیکھا ہے حساب کرتے کرتے تو رات گزر گئی، 2 رکعت پڑھنے کی توفیق نہیں مل سکی. مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ ان دولت مندوں میں سے نہیں تھے، ان سرمایہ داروں میں سے نہیں تھے جن کو اپنی دولت کی جمع اور خرچ کو حساب کرتے کرتے راتیں گزر جاتی ہوں، بلکہ یہ رعایا کے بھی معاملات دیکھتے اور رات کو اپنے رب کے حضور بھی حاضر ہوتے تھے. ظاہر سی بات ہے یہ سلسلہ زیادہ دن تک چلتا نہیں. 2 چیزیں ایک ساتھ چلانا بہت مشکل امر ہے. حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. سیدنا خضر علیہ السلام سے ایک دن ملاقات ہوئی. انہوں نے آپ کو اویسی اشغال کی اجازت دی. اویسی ایک سلسلہ ہے. حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات اور ان کے وظائف اس سلسلے میں دیے جاتے ہیں. اجازات بھی آج بھی اس کی دی جاتی ہیں. ویسی اشغال کی اجازتیں تھیں اور کہا ایک اسم اعظم کا ذکر کرنا لیکن زبان نہ ہلانا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی مشق کرائی. کس کو؟ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ذکر اس طرح کا ہوتا کہ زبان نہیں ہلتی لیکن دل سے اسے کہا جانے لگتا اسم اللہ ہے یا اسم اعظم جو بھی انہیں تعلیم دی گئی. ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی مشق کے بعد آپ جہاں بیٹھتے مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی زبان بند ہوتی، دل سے وہ ذکر کی آواز آنے لگتی تھی. جو لوگ قریب ہوتے وہ سنتے تھے. یہ پاس انفاس اس کو کہتے ہیں، سانسوں کو روک لینا، یہ بھی اس میں تعلیم دی جاتی. چند دنوں کے بعد جب ذکر کی لذت کسی کو ملنے لگ جاتی ہے تو پھر دنیاوی تمام تر ثمرات میں اس کا کوئی دل نہیں لگتا. آخر وہ دن بھی آیا جب آپ کو اس بادشاہت سے اور اس کرسی سے میلان ہٹتا گیا اور اس کی طرف سے آپ دور ہونے کی کوشش مسلسل کرتے رہے. اپنی والدہ ماجدہ کے پاس حاضر ہوئے، کہا بس ہو گیا، میں نے 10 سال اس سلطنت کو چلایا، کہیں پر بھی میں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی، عدل سے میں نے پورے سمنان کو بھر دیا. اب میں چاہتا ہوں کہ میری بقیہ زندگی اللہ کے حضور میں فقر کے ساتھ گزاروں، فقر کے ساتھ گزاروں، زہد کے ساتھ گزاروں. ماں نے اجازت دی. حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ماں سے گفتگو کرتے دوسرے ہی دن رعایا کو طلب کیا، سارے سپاہیوں وزیروں کو، اور سلطنت کا یہ پورا مجمع جب جمع ہوا تو آپ نے علل اعلان اپنا تاج نکال کر اپنے چھوٹے بھائی حضرت سید محمد عارف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پہنایا اور کہا میرے بعد اس تخت کے جانشین یہ ہیں. ان کے چھوٹے بھائی تھے، آپ کا نام اشرف تھا، ان کا نام عارف تھا. حضرت سلطان سید محمد عارف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پہنایا اور اسی وقت رخت سفر باندھا کہ میں اب سفر کے لیے نکل چلتا ہوں. کہاں جائیں گے؟ اولیاء کاملین جب سفر کے لیے اٹھتے تھے تو ان کی منزل صرف اللہ رب العزت کی رضا ہوتی، کوئی پرٹیکولر گاؤں نہیں ہوتا. وہ نکل چلتے تھے، بس مجھے اس سمنان کی شاہانہ زندگی سے نکلنا ہے. آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا یہ علل اعلان مت کہو، سادات کی یہ کرسی ہے، بادشاہت کئی سالوں سے ہمارے خاندان میں چلی ہے، تم جا رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن ایک کام کرو، چند وزیروں کو سپاہیوں کو ساتھ میں لے جاؤ تاکہ دنیا یہ سمجھے گی کہ بادشاہ کسی مہم پر جا رہا ہے پھر لوٹے گا. آپ کی ماں کے حکم پر آپ نے چند وزیروں اور سپاہیوں کو ساتھ لیا اور نکل پڑے. سمنان کے حدود سے جب باہر آئے، آپ جب سمرقند کی طرف جو آج ازبکستان کا ایک علاقہ ہے، پہلے جو رشیا میں تھا، اس طرف کی آپ نے سفر کا ارادہ فرمایا. بیچ راستے
نے سارے سپاہیوں اور وزیروں کو واپس کر دیا اور کہا اب اس سفر میں مجھے تنہا چھوڑ دو، میں ہوں اور میرا حامی و ناصر و مددگار میرا مولا ہے۔ سفر پر نکلے۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت سفر کے لیے نکلے تھے اس وقت آپ کی عمر صرف 26 سال کی تھی۔ یہاں سے دو چیزیں مجھے ملتی ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو طریقے کی نعمتیں عطا کی ہیں۔ جب تمہارے پاس مال آئے تو اس سے لطف اٹھاؤ، مال آئے، دنیا آئے، اس سے لطف اٹھاؤ اللہ کی عبادتوں کے ساتھ، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کبھی فقر اور زہد کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ یہ میرے لیے اپنے لیے بھی نصیحت ہے اور سب کے لیے بھی نصیحت ہے۔ ہم نے ان اولیاء کاملین کی زندگی میں دیکھا یہ تخت پر بھی بیٹھے ہیں اور گدڑی بھی پہنے ہیں۔ زندگی میں کبھی آپ کے ایسے بھی معاملات ہوں۔ آج آپ نے بہت عالی شان بنگلہ بنایا ہے، اچھی بات ہے، میں اس کے خلاف نہیں جاؤں گا آپ کی، بڑی سی بڑی عمارت بناؤ، اچھے گھر میں رہ رہے ہوں، لیکن کبھی ایسا بھی کرو کہ زندگی میں ایک دن اپنے سارے بچوں کو لے کر کہو کہ آج ہم فاقہ اختیار کریں گے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، ہم صرف کھجور پر سحری کرتے ہیں اور کھجور پر افطار کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اللہ کو عجز و انکساری اور فقر و فاقہ بھی پسند ہے۔ یہ ہم اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اچھی نعمتیں کھاؤ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بریانی نہ کھاؤ، چکن مٹن نہ کھاؤ، سب کھاتے رہیں، آپ حلال جو چیزیں کھائیں، لیکن ہماری زندگی میں کھاؤ مہینے میں ایک دن ہو یا ہفتے میں ایک دن ہو، ایسا آنا چاہیے جس میں ہم زہد بھی کریں۔ زہد کہتے ہیں ترک دنیا کو، خواہشات سے دوری۔ ایک دن میں نے اس سے قبل شاید 1 سال ہو گیا ہوگا، ممبئی میں ہمارے بچوں سے میں نے ایک گزارش کی تھی، اے میرے عزیزو، آج کی اس بھری پری دنیا میں تمہارے لیے اگر کوئی چیز زہد بن سکتی ہے، زہد کہتے ہیں ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ کی رضا میں خلل پیدا کرے، زہد اس کو کہتے ہیں۔ مال خلل پیدا کر رہا ہے، میں مال کو چھوڑ دیا، بیٹا خلل پیدا کر رہا، میں نے بیٹے کو دور کیا، بیوی خلل پیدا کر رہی، میں نے بیوی کو الگ کر رکھا ہے، طلاق نہیں، اس سے دوری اختیار کی اپنے رب کی عبادت کے لیے، اس کو کہتے ہیں زہد، یہ زہد ہے۔ میں نے یہ اپنے بچوں سے گزارش کی تھی، اس زمانے میں سب سے بڑا زہد کیا ہے میرے اپنے نظر میں، میں اس کو بڑا نہیں کہوں گا، لیکن میں اپنی آج کے حالات دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری زندگی میں ایک دن ایسا بھی لے آؤ، ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں، کہ میں صبح سے لے کر شام تک اس موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ حالانکہ موبائل اچھائیوں کے لیے بھی استعمال ہے، ایک دوسرے سے تعلقات اور ایک دوسرے کے لیے پیغام رسانی کا کام کرتا ہے، اس کی کل استعمال خراب نہیں ہے، لیکن خرابیوں کا شمار اس میں زیادہ ہے، اور انسان کی فطرت یہ ہے، قرآن کہتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے بے حیائی کی جائے، وہ بے حیائی کو دیکھنا زیادہ پسند کرتا ہے، انسان کی فطرت ہے۔ تم اگر روزہ رکھ سکتے ہو تو اس کا انٹرنیٹ کا روزہ رکھ کر کے دکھاؤ۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہر کس و ناکس اس کا ایڈکٹ بن چکا ہے، جیسے نشہ نہیں چھوڑ سکتے اس طرح سے اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ آج لوگ اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنی بیوی بچوں سے تو دور رکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ اور موبائل سے دور رہنا ان کے لیے بہت ہی دقت کی بات ہے۔ کچھ نوجوانوں کو اس کا ریہرسل کرایا گیا، میں خود بھی کیا ہوں، الحمدللہ خود بھی کیا ہوں، ضروریات کے مطابق جب میں دوسروں کو تلقین کر رہا ہوں تو خود اس پر عمل بھی کروں۔ جن بچوں نے مجھے رپورٹ آ کر کے بتائی کہ صبح کے وقت ہم نے ترک کر کے رکھا، دوپہر ہونے سے پہلے ہاتھوں میں کھجلی شروع ہوئی، بے چینی شروع ہوئی، کبھی آنکھوں میں بے چینی، کبھی بدن میں بے چینی۔ ظاہر سی بات ہے جو نشہ کا عادی ہے، نشہ نہ کرے تو اس کے جسم میں ہلچل ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، خواہے نہ خواہے، چاہے نہ چاہے، ہم کسی چیز کے آج غلام بنے ہوئے
رہے ہیں. اگر تم زہد کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ. آج کے زمانے میں مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں ایسی کسی چھوٹی چیز کو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا. وہ اتنی بڑی کرسی تھی جس کو بادشاہت کی کرسی کہتے ہیں, جس کو حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے قتل و قتال ہوتے ہیں, کتنوں کی جانیں بہائی جاتی, کتنوں سے جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں, کتنوں کے اوپر تلواریں کھینچی جاتی. اس کرسی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کیا نہیں کرتا ہے, سب کرنے کے بعد کرسیوں پر چھپک کر بیٹھتے ہیں, چھوڑتے نہیں. مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت کی تھی, بلکہ ان کے والد گرامی سے یہ وراثت میں آئی تھی, اور چھوڑنے کے لیے انہوں نے کوئی پس و پیش بھی نہیں کیا تھا کہ شرط رکھ کر کے دیا ہو کہ اتنا مجھے دے دے تو میں یہ کرسی چھوڑ دوں گا. جیسے ایم ایل اے بکتے ہیں, اتنے پیسے دے دو تو میں تیری پارٹی میں آ جاؤں گا, ادھر کی رکنیت چھوڑ دوں گا, ممبرشپ ختم کر لوں گا. مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائی کی تاج پوشی کی اور ہمیشہ کے لیے سمنان چھوڑ کر آئے. دوبارہ کبھی سمنان واپس نہیں گئے, کبھی واپس نہیں گئے. آپ کی عمر تقریباً 100 سال کی ہوئی ہے. مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 708 ہجری میں پیدا ہوئے اور 808 ہجری میں وصال ہوا ہے, اور بعض روایات میں 96 برس کی ہیں, لیکن تقریباً 100 سال کی عمر. 25 سال کی عمر میں اپنا عزیز وطن, پیدائشی وطن, اپنے ماں باپ کا وطن چھوڑا ہوا یہ مرد قلندر باقی 75 سال کی عمر میں کبھی بھی اس طرف کا رخ نہیں کیا. کیوں؟ فرماتے ہیں ایک بار جس چیز کی لذت نکل گئی اسے دیکھنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں, دیکھنا بھی اس کے لیے وہ ممنوع سمجھتے تھے. عزیزان گرامی وقار, مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ جب نکلے تو اس کرسی کو ختم کر کے جو نکلے, چھوڑ کر کے نکلے, یہ تارک السلطنت کہتے ہیں. پورے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صرف 2 ولی ایسے گزرے جنہوں نے بادشاہت کو چھوڑا ہے, ایک حضرت ابراہیم بن ادھم, دوسرے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ. وہ بلخ کی بادشاہت چھوڑ کر مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ شاہی سواری پر سوار ہونے والے, لیکن جب سمرقند کا سفر کر رہے ہیں پیروں میں چپل تک نہیں تھے. یہ زہد آپ نے فرمایا, مجبوری نہ کہو اس کو, یہ مجبوری نہیں تھی, اپنے رب کی رضا کے لیے دنیا کا ترک تھا. جب آپ سمرقند کے راستے سے لاہور